آپ ذرا سوچئے، ذرا غور کریے، ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اس بات کو سوچے کہ کل قیامت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جب یہ اللہ سے شکایت کریں گے، یا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے میرے ان امتیوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ترک کر دیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ تو وہ تھا جس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو مانتا تو تھا لیکن اس قرآن کو نہ چھو کے دیکھتا تھا، نہ کھول کے دیکھتا تھا، نہ پڑھ کے دیکھتا تھا۔ اس قرآن میں جو ہدایات اے اللہ آپ نے دی ہیں، جو رہنمائی کی باتیں آپ نے بتائی ہیں، ایک طبقہ میری قوم کا ایسا تھا کہ ان ہدایات اور رہنمائی سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تھا۔ جب یہ صورتحال ہوگی کہ امام الانبیاء دربار خداوندی میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی شکایت کریں گے، ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے، کیا ہوگا اس وقت؟ کس کے پاس انسان جائے گا اور کس سے جا کر کہے گا کہ ہماری سفارش کر دیجئے اور ہمیں بخشوا دیجئے؟ جب وہ رسول خود کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس نے تلاوت نہیں کی تھی، اس نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنا یہ درد بیان کر رہا ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا میرے قرآن کو۔ اسی قرآن میں تو آخر یہ حکم ہے روزے کا، اسی قرآن میں تو نماز کا حکم ہے، اسی قرآن میں تو زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی قرآن میں تو حج کا حکم ہے، اسی قرآن میں تو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی معاملات کیسے رکھے جائیں یہ بیان کیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے تعلق سے بات کی، عورتوں کے تعلق سے بات کی، بچیوں کے تعلق سے بات کی، بچوں کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے، ساری ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں دی ہیں، اور اس قرآن کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک گائیڈ بک بنایا اور ایک آخری پیغام بنایا۔ جب اس قرآن کو چھوڑ دیا، روزے کا نہ رکھنا یقیناً اس قرآن کو چھوڑنے جیسا ہے، نماز کا نہ پڑھنا قرآن کریم کو چھوڑنے جیسا ہے، اسی طریقے سے اور دوسری عبادتوں کا نہ کرنا یہ تو قرآن کو عملی طور پر گویا چھوڑ دینا ہے۔ اسی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کریں گے۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ اس کو ذرا سوچ لیں، ذرا گہرائی میں جا کر سوچ لیں، اکیلے میں بیٹھ کر سوچ لیں کہ میں کیا جواب دوں گا۔ اگر کوئی جواب آپ نے تیار کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جواب تیار نہیں کیا ہے تو پھر ڈریے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو ذرہ برابر ناراض نہیں کرے گا۔ جب وہ پاک پیغمبر شکایت کرے گا، دربار میں فریاد کرے گا، تو کیا غضب اللہ تبارک و تعالی کا بھڑکے گا اور کیسا غصہ اللہ کا بھڑکے گا، یہ تصور سے باہر کی چیز ہے۔